تو مسلمانوں کی ڈیپیوں پہ لکھا ہوا ہے آئی لو محمد لکھا ہوا ہے، بہت جم کر مسلمان ڈی پی، سارا مسلمان ڈی پی لگائے ہوئے ہیں۔ ہم سے ایک صاحب کہنے لگے، ہم سے ہی ایک صاحب نے کہا، وہ یہیں کے ہیں ہمارے علاقے کے، کہنے لگے کہ مولانا صاحب ہم آپ کی ڈی پی پہ بہت غور کر رہے تھے، آپ نے آئی لو محمد کی ڈی پی نہیں لگائی۔ تو میں نے کہا ہاں یار، وہ محبت جو تم کو ہم کو ہو نہیں پائی، نعوذ باللہ، کیا جاہلانہ باتیں۔ اس ڈی پی، یہ ڈی پی تمہاری محبت کا اظہار ہے، آئی لو محمد۔ یہ آئی لو محمد کے قصے کبھی تم نے پڑھے ہیں صحابہ سے؟ کبھی سنے ہیں صحابہ سے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کسے کہتے؟ ایک صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں دیکھتے ہیں کہ مسجد میں رسول اللہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ صحابی کو شوق ہوتا ہے کہ رسول اللہ کے ساتھ ہم تنہائی میں نماز پڑھیں۔ نماز کی نیت باندھتے ہیں، آخر میں آدھی نماز پڑھ کر چلے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں میرے ہمت نہیں ہوئی کہ رسول اللہ کے ساتھ پوری نماز پڑھوں۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ نے سورہ بقرہ پڑھی 2.25 پارے، سورہ آل عمران پڑھی 1.5 پارا، سورہ نساء پڑھی 1.5 پارا۔ رسول اللہ ایک سورت پڑھتے ہیں، اور ہماری طرح تھوڑی پوری سورت ہو گئی 1.5 منٹ میں۔ ارے وہ رسول اللہ پڑھتے تھے۔ اب میں آپ سے ایک بات پوچھوں کہ رسول اللہ قرآن کس انداز میں پڑھتے تھے؟ بھائی اتنا تو معلوم ہونا چاہیے نا، مسلمان ہے نا، آئی لو محمد۔ تو رسول اللہ قرآن کس طرح پڑھتے تھے؟ خالی آئی لو محمد بچا ہے، باقی ٹھیلے پہ کھڑے کھڑے اور باقی کہیں بھی کچھ بھی کیسے بھی، سر سے پیر تک۔ ہم کو ایک صاحب ملے، آج ہی ملے تھے بیچارے، ہم ایک جگہ گئے تھے اتفاق سے، ایک صاحب بیمار تھے، ان کو دیکھنے گئے تھے، تو سر سے پیر تک وہ کچھ اور، برا نہ مانیے گا ہماری بات کا، ہم سے کہنے لگے کہ مولانا یہ بہت ضرورت ہے کہ مسلمانوں کو اٹھنا چاہیے، آپ کو اپیل کرنی چاہیے تھی، اور اتنا بڑا مدعا بن گیا۔ میں نے کہا کون سا مدعا بن گیا؟ بولے وہ FIR ہو گئی ہے، اس کے بعد یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو ہم نے کہا کہ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگے آپ مولانا لوگوں کو کچھ کوشش کرنی چاہیے۔ تو ہم نے کہا مولانا لوگ کوشش اتنی کی تو تم سر سے پیر تک اس حال میں دکھ رہے ہو، نہ سر سے پیر تک کہیں آئی لو محمد نہیں دکھ رہا، جھنڈا و بینر لے کے سڑکوں پہ نکلو گے، یہ نری جاہلانہ بات ہے۔ آئی لو محمد دل میں ہوتا ہے، دل میں رسول کا عشق دل میں ہوتا ہے، اور جس کو رسول کا عشق ہوگا اس کی نماز قضا ہونا تو چھوڑ دو، اس کی تکبیر اولا چھوڑ دو، اگر اس کی اذان کے ساتھ مسجد میں حاضری نہ ہو تو کیسے ہو سکتا ہے؟ آئی لو محمد کا آپ ڈی پی لگاؤ، چھاپ دو، بینر چپکا دو پوری دنیا میں، یہ عشق محمد کا اظہار نہیں ہے۔ عشق محمد کا اظہار ہماری زندگی کی ظاہر اور ہماری زندگی کا باطن، ہمارے سر سے پیر تک، ہمارے سر کے بالوں کے نمونوں سے پیر کی کھال تک سب رسول اللہ کے زندگی کے مطابق دکھے، اسے کہتے ہیں آئی لو محمد۔ اس لیے ڈیپیاں لگاؤ، جم کر لگاؤ، مجھے تمہاری ڈی پی لگانے سے کوئی تکلیف و تکلف نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آئی لو محمد زبان کا جملہ نہیں ہے، آئی لو محمد دل کا جملہ ہے، جو دل کی صداقت سے نکلتا تھا۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمان ہوئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ان کو تکلیف دی گئی، اس حال میں رسول اللہ گزرے کہ وہ گرم تپتی ہوئی ریت پہ لٹائے گئے تھے، بڑا سا چوڑا پتھر ان کے سینے پہ رکھا گیا جسے وہ اٹھا نہیں پائے۔ اس کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو خرید کر آزاد کیا۔ لیکن جب رسول اللہ ادھر سے گزرتے تھے، آئی لو محمد کسے کہتے ہیں ہم آپ کو بتائیں؟ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں، 6 سال ہو گئے تھے مار کھاتے کھاتے، ہم سے تو 6 منٹ نماز نہیں پڑھی جاتی۔ اگر کوئی نماز مغرب کی نماز کسی دن 6 منٹ ہو جائے، مولانا صاحب آج بہت ٹائم لگا دیے، وہ 6 منٹ کی نماز میں تو ٹائم لگا دیے۔ اگر کوئی نماز خدا نخواستہ فجر کی 10 منٹ ہو جائے، کہا مولانا صاحب آج کچھ اور ارادہ تھا، تو وہ بتاؤ وہ کچھ اور ارادہ تھا۔ 5 6 7 منٹ کی نمازوں میں یہ حال ہے، اور بڑے آئی لو یو محمد اور ڈی پی لیے گھوم رہے ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، کہنے لگے اللہ آنکھوں میں آنسو ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں بیت اللہ جو ہے گھر ہے جو چوکور، اس کے سائے میں رسول اللہ تشریف فرما ہے۔ ایک صحابی حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، مسلمان مصیبت اور تکلیف کے دور سے گزر رہے ہیں، اور اس دور کے مسلمانوں کی پریشانی مجبوری نہیں تھی، آج کے دور کے ہندوستان کے مسلمانوں کی پریشانی ان کی مجبوری ہے۔ آپ سے کہا گیا کہ مائک اتاریے، آپ مجبور ہیں اتاریں گے۔ آپ سے کہا گیا کہ اذان تیز آواز میں نہیں دی جائے گی، آپ مجبور ہیں کرنے میں۔
آپ کے سارے نظام کو چوپٹ کیا گیا، آپ مجبور ہیں۔ صحابہ کرام مجبور نہیں تھے، صحابہ کرام کو اختیار تھا کہ وہ چاہتے تو اسلام قبول کرتے اور نہیں چاہتے تو نہیں قبول کرتے، اس کے باوجود انہوں نے اسلام قبول کیا۔ احسان صحابہ کا اس اسلام پر ہے۔ ہم تم تو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے تو سنا کہ جمعہ پڑھا جاتا ہے، 3 جمعہ چھوڑ دو تو دل کالا ہو جاتا ہے، تو 1 جمعہ پڑھ لیا کرو تاکہ دل نہ کالا ہو، پھر دل دھل گیا۔ اب سن لیا تھا 3 جمعے اگر چھوٹ جائیں گے تو دل کالا ہو گیا، تو بھاگے تیسرے جمعے میں نیت باندھ دی، کاہے ہم صاحب اب پھر دل صاف ہو گیا، پھر 2 جمعہ آزاد ہو گئے۔ یہ سن کے تو زندگیاں گزر رہی ہیں۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آئے لو محمد کہتے کسے، اسے سنو، کبھی صحابہ کی زندگی سے پڑھو، کبھی بزرگوں کی زندگی سے پڑھو، کبھی آج کے دور کے ان مسلمانوں کی زندگی سے پڑھو جن کی قربانیاں ہیں اور جنہوں نے دین رسول کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، لیکن چونکہ ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں، مسئلہ تو یہ بھی ہے۔ تو حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آنکھوں میں آنسو تھے، رونے لگے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے سائے میں بیٹھے تھے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر اللہ کے رسول ایک دعا کر دیتے تو اس وقت ابو جہل سمیت جتنے لوگ تھے سب زمین میں دھس جاتے، کوئی زندہ نہ بچتا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کے ایک بار دعا کر دیتے تو سارے مکے کے کافروں مشرکوں کی بربادی طے تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن رسول اللہ کو تو قیامت تک امت کے لیے راستہ کھولنا تھا۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول کب تک ہم اس پریشانی کے دور سے گزریں گے، کب تک ہم ان تکلیفوں کو برداشت کریں گے، کب تک ہمارے جسم نوچے جائیں گے، کب تک ہمارے جسم کی کھال اتاری جائے گی، کب تک ہم گرم ریت پہ لٹائے جائیں گے، کب تک ہم پر کھولتے ہوئے تیل ڈالے جائیں گے، کب تک ہم تیر کا نشانہ بنیں گے، کب تک ہم تلوار اور نیزوں کا نشانہ بنیں گے، کب تک ہم اس مصیبت بھری زندگی گزاریں گے۔ اللہ کے رسول دعا کر دیجئے، اللہ کے رسول دعا کر دیجئے حالات بہتر ہو جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے بیٹھے تھے، خود اٹھ کر بیٹھ گئے اور پوری طرح ناراضگی کے ساتھ، غصے پر، چہرے پر غصے کے اثرات کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یاسر اتنی جلدی تم اسلام کی خاطر اسلام قبول کرنے کی وجہ سے مصیبتوں سے گھبرا گئے؟ 6 سال کی مصیبتوں کا سامنا ہے، 6 سال کی۔ اور آپ کسی بھی صحابی کی زندگی کو دیکھیے، جب تک رسول زندہ رہے صحابہ مصیبتوں کی زندگی گزارتے رہے۔ صحابہ کے سامنے کوئی ایک مسئلہ تھا، نہ جانے کتنے مسائل تھے، لیکن صحابہ کرام نے کبھی زندگی میں شکوہ نہیں کیا۔ صحابہ کرام دین کے لیے کچھ کر رہے تھے تو مثال پیش کر رہے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، ناراضگی کے ساتھ اٹھے، بجائے دعا کرنے کے، بجائے ہاتھ اٹھانے کے، بجائے کچھ کہنے کے، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے یاسر اتنی جلدی تم گھبرا گئے، کتنی جلدی گھبرا گئے؟ 6 سال ہو چکے تھے مار کھاتے کھاتے، جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں زخم نہ ہو، جسم کی کوئی ہڈی ایسی نہیں تھی جو ٹوٹی نہ ہو۔ کس کے لیے ٹوٹی تھی؟ کس کے لیے خون نکلا تھا ان کے جسم سے؟ یہاں 2 منٹ نماز لمبی ہو جائے تو آفت آ جاتی ہے، مولوی صاحب کہو پڑھائیں کا آواز سے دوسری مسجد دیکھیں، 2 منٹ کی نماز میں دوسری مسجد دیکھیں، ٹانگ پھولی جا رہی۔ باقی 3 گھنٹے چاہے جہاں کو کھڑے ہونا پڑے آرام سے کھڑے ہو لیں گے، اس میں کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ باقی جگہ بتاؤ، باقی اگر کہیں دل لگ جائے تو کوئی 12 گھنٹے انتظار کر لے، نہ جانے کب دیدار ہو جائے، وہ تو بات کی بات ہے، وہ تو لگ جائے دل کو، خدا بہتر جانے۔ تو بس وہی بات ہے، لگا تو ہے دل، لیکن لگا کہیں اور ہے۔ لگنا جہاں تھا وہاں نہیں لگا، ڈی پی ٹھوک دی، ڈی پی لگا دی، یہ دیکھو ہمارے پکے عاشق رسول۔ عاشق رسول ایسے نہ سر سے پیر تک کہیں اس کا رسول کا پتہ نہیں، کہیں سے پتہ نہیں، بول سے، چال سے، بیٹھنے اٹھنے سے، کھانے پینے سے، کہیں سے پتہ نہیں۔ آئی لو محمد کی ڈی پی چھاپے پڑے ہوئے۔ اگر آئی لو محمد کی ڈی پی سے زندگیاں بدل جاتی تو اللہ کی قسم صحابہ بدر کے میدان میں جنگ لڑنے نہیں جاتے، مدینہ منورہ نہیں جاتے، بدر نہیں جاتے، حنین نہیں جاتے، خندق نہیں جاتے، اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے سب نپٹ جاتا۔ اس لیے تو حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاسر اتنی جلدی نہیں، تم سے پہلے اس دین کو قبول کرنے والے نبیوں کو اور ان کے ماننے والوں کو رسول اللہ فرماتے ہیں آرے سے چیر کر 2 ٹکڑے کیے گئے، لوہے کے بڑے بڑے آروں سے جسم کی کھال و ہڈی اور گوشت الگ کیے گئے، تم سے پہلے لوگوں کو دین کی خاطر کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا گیا، لیکن انہوں نے بھی کبھی جلد بازی نہیں کی۔
اس لیے آئل محمد کی ڈی پی لگاؤ، اچھی بات ہے لگاؤ، لیکن جو نہیں لگائے ہے اس پر اعتراض نہ کرو کم سے کم۔ آپ تو یہ سمجھ رہے ہو، اب تو بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو کام نہ کیا جائے تو سمجھا جاتا ہے مخالف ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ ڈی پی لگا، پورا گھر آئل محمد سے چھاپ دو۔ اگر آپ کے کاموں میں عشق رسول نہیں ہے، اٹھنے سے آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، آپ فجر میں سو کے اٹھتے ہو، فجر میں اٹھو یا 9 بجے اٹھو یا 12 بجے اٹھو، بہرحال مسلمانوں کا اپنا اپنا فیشن ہے کہ کتنے بجے اٹھتے ہیں۔ اٹھنے کی دعا کتنے لوگ پڑھتے ہیں صبح اٹھتے ہی، اور کتنے لوگ اپنے بیڈ پر سے اپنا داہنا پیر زمین پر رکھتے ہیں جاگنے کے بعد، یا اپنے بستر سے باہر جب پیر رکھتے ہیں تو کون سا پیر رکھتے ہیں؟ کتنے لوگ اٹھنے کے بعد کی دعا پڑھتے ہیں؟ تو آئل محمد کی ڈی پیاں نہیں کام کریں گی، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، زبانی نعرے تم کو کبھی ترقی نہیں دیں گے جب تک دین تمہاری زندگیوں کے اندر نہیں اترتا، جب تک رسول کا عشق تمہارے رگو ریشے میں نہیں اترتا۔ اور اپنا تو چھوڑو، اگر کوئی دوسرا گناہ کر رہا ہے، اگر دل اس پر رو نہ جائے تو اس وقت تک تم پر اللہ کی رحمت نہیں آ سکتی۔ اس لیے میرے بھائی اچھی بات ہے، عشق رسول کا اظہار تم جو ہے ان چیزوں سے کرو، لیکن عشق رسول کا اظہار تمہارے اعمال سے ہونا چاہیے، تمہارے زندگی گزارنے کے طریقوں سے ہونا چاہیے، تمہارے کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے ان کی دعاؤں سے ہونا چاہیے۔ اچھا میں ایک بات آپ سے عرض کروں کہ اگر آپ کھانے کی دعا پڑھو تو ایک نوالا کم ہو جاتا ہے کیا؟ مان لو کہیں دعوت ہو گئی اور سامنے ایک دم بالکل آ ہی گیا، اگر اب ہم چوکے تو دوسرا والا پلٹ لے گا، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ دعوتوں میں کچھ لوگ تو بیچارے ٹوٹ کر گر پڑتے ہیں، وہ جیسے ہی بھگونا آئے تو پڑوس میں ادھر کے بعد وہ پہلے پلٹ لیتے، پھر بعد میں دیکھتے کون کھانے والی کون نہیں، پھر نکال کے جو نہیں کھانے والی نیچے پھینک دے، باقی نپٹا دیتے۔ ارے بھائی جانور نہیں بنو، کم سے کم سنت سیکھو، سیرت سیکھو، طریقہ سیکھو۔ بس میرے بھائی اللہ آپ سب کی عمروں میں برکت دے۔ حالات سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ماحول سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حالات بدلنا ہے تو خود کو بدلنا ہی پڑے گا، ماحول بدلنا ہے تو خود کو بدلنا ہی پڑے گا۔ اگر ہم نے اپنے حالات بدلنے ہیں، ماحول بدلنا ہے تو اپنی زندگی بدلنی پڑے گی۔ اس کے لیے ہمیں اور آپ کو کوشش کرنی پڑے گی، فکر کرنی پڑے گی۔ اور ڈی پیاں لگاؤ یا نہ لگاؤ، ہم سے ایک صاحب کہنے لگے ڈی پی لگانا جائز ہے کہ ناجائز؟ میں نے کہا یار ڈی پی لگانا جائز ناجائز کا مدعا ہے کہ نہیں یہ نہیں معلوم، لیکن بہت سے شرعی مسائل ہیں۔ نماز کا چھوڑنا جائز ہے کہ ناجائز، یہ پوچھے ہوتے تو سمجھ میں آتا۔ نماز بغیر سورہ فاتحہ کے جائز ہے کہ ناجائز تو سمجھ میں آتا۔ ڈی پی فتویٰ ہے کیا بلا وجہ؟ مطلب قوم ایسی جاہلانہ کاموں میں پڑی ہے کہ کبھی کبھی تو سمجھ میں نہیں آتا۔ خدا بہتر جانے وہ جو 40-45 سال سے ہم لوگ پڑھ رہے ہیں وہ تو کبھی آتا ہی نہیں۔ وہ آپ کو ایک بڑی عجیب بات بتاؤں، اکثر مولوی سے آپ پوچھیے گا، بیچارے 40-45 60 70 سال کے جو مولوی ہو جائے، اس سے کہو کہ بھیا جو تم کتابوں میں پڑھے تھے وہ دکھا، کہنے لگے وہ تو کچھ نہیں دکھا، وہ پڑھ کے کچھ اور آئے تھے، سامنے کچھ اور ہے۔ تو اس لیے بات ہی کچھ اور ہے۔ وجہ یہ کہ مدارس میں پڑھایا جا رہا، مدارس میں اللہ رسول کا دین ہے، گھروں میں دادی کا پھپھو کا چچی کا خالہ کا دین ہے، تو دونوں تو ٹکرائیں گے نا۔ چچی پھپھو خالہ کا دین کچھ اور ہے، اللہ رسول کا دین کچھ اور ہے، تو ٹکرائے گا ہی نا۔ ہم سے ایک صاحب کہنے لگے کہ مولانا صاحب تم لوگ کچھ اور بتاتے ہو، گھر میں کچھ اور ہے۔ تو میں نے کہا ہم جو بتاتے ہیں وہ اللہ رسول کا دین ہے، اور تم کو جو معلوم ہے تمہاری دادی کا نانی کا چچی کا پھپھو کا خالہ کا دین ہے۔ اب دونوں میں تمہاری مرضی، جو چاہے پسند کر لو۔ اللہ کا دین پسند کرو گے دنیا میں بھی عزت، قبر میں بھی سکون، حشر میں بھی سکون، پل صراط پر بھی سکون، جنت میں بھی سکون۔ اور دادی کا دین پسند کرو گے تو دادی جدھر جائے گی ادھر لے جائے گی، جنت جائے گی تو ساتھ ہی لے جائے گی، اور کہیں اور جائے گی تو ادھر لے جائے گی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے میرے بھائی گھبرانے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حالات جیسے کل تھے ویسے آج ہیں، قیامت تک رہیں گے۔ مسلمانوں پر مصیبتوں کا آنا یہ مسلمانوں کی آزمائش ہے، مسلمانوں کی تباہی نہیں ہے۔ مسلمانوں کا آزمائش سے نکلنا یہ مسلمانوں کی اللہ سے تعلق پر منحصر ہے۔ جتنا مسلمان اللہ سے قریب ہوگا اتنا ہی اللہ مسلمان کو حالات سے نکالتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے اپنی زندگیاں بدلیے، اپنا ماحول بدلیے، اپنے حالات بدلیے، رسول کے عشق کا وہ طریقہ اختیار کیجئے جو اللہ نے رسول اللہ کو دیا، جو رسول سے صحابہ نے سیکھا، اور صحابہ سے آج تک رسول کے ماننے والے کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ سے دعا کریے کہ اللہ ہمیں صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔